رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تیار کیا۔ سنن نسائی کی روایت، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، جہزہما بہا ووسادہ محشوہ اذخرا وقربہ، آپ نے ایک مصلی بھی دے دیا، ایک تکیہ بھی دیا، اور آپ نے ساتھ جو ہے ایک پیالہ بھی دے دیا، اور بعض لکھنے والے لکھاری لکھتے ہیں کہ آپ نے چکی کا پاٹ بھی ساتھ دے دیا۔ یہاں رک کے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، جو معاشرے کے اندر بے راروی کا شکار ہو گئی ہے بات، وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس قدر دنیا کے نشئی ہوتے ہیں، ان کو نہ کسی کے ایمان کی قدر ہے، نہ کسی کی نیکی کی قدر ہے۔ وہ لسٹیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، یہ جہیز دو گے تو نکاح ہوگا، بیٹی کا رشتہ لے گے، وگرنہ نہیں۔ یہ دنیا کے نشے میں دھت ہونے والے کو یہ اسکاج سمجھ آ جائے، جس نے پرورش کر کے تربیت کر کے 15 سے 18 سے 20 سال بعد بیٹی حوالے کر دی ہے، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا ہے، اس نے رکھا کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے گھر بنائیں، سجائیں اور پھر بیاہ کے لائیں۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ سرحد پار ہندوؤں کا ہوتا تھا۔ آپ انسائکلوپیڈیا اٹھا کے دیکھیے، وہ چونکہ وراثت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس شادی کے وقت بھی 2-4 ٹکے دیے اور جو کچھ دینا دے کے فارغ کر دیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اسلام کہتا ہے وراثت مرد کو ملے گی تو عورت کو بھی ملے گی، اور ساری زندگی اپنے والدین جو ہیں اپنی اولادوں کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا یہی تو کلچر ہے خوبصورت۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز لعنت ہے اور طرح طرح کی باتیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطالبہ کرنا برا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، آپ کون ہیں روکنے والے؟ نہ آپ نے مطالبہ کیا، اور نہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے وراثت سے محروم کرنا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو ساتھ چیز دیتا ہے، آپ ہیں کون روکنے والے؟ کہیں کہ میں آگ لگا دوں گا یہ سامان میرے گھر میں آیا، کیوں؟ سیدنا علی نے ان ساری چیزوں کو آگ لگا دی تھی۔ دین میانہ روی کا دین ہے، مت اپنے جذبات کو دین کہیے۔ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہ دے لیں، اس نے اپنے باپ سے لیا ہے، آپ سے تو نہیں لیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر علم پڑا ہو تو پھر اس طرح کے الفاظ نہیں بندہ بولتا۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جا رہے تھے تو ایک سواری نہیں چل رہی تھی، تو ایک صحابی نے کہا اپنی سواری پہ کہ اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائے اس خوف سے، تو سواری پہ لعنت بھیجی، کہا اس کو پیچھے لے جاؤ، لعنت والی چیز میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ الفاظ کو تول کے بولو۔ اس لیے ان دونوں رویوں کو سمجھیے، مطالبہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج اس وطن عزیز کے اندر جو سروے رپورٹ سامنے آتی ہے، 1 کروڑ سے زائد بچیاں صرف اس لیے بیچاری بیٹھی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ اور معاشرے میں رہنے والے کتنے ظالم ہیں، وہ مال سے پیار کرنے والے ہیں، وہ انسانیت اور ایمان اور اسلام سے پیار کرنے والے نہیں۔ اور لکھنے والا تو لکھتا ہے کہ 60 لاکھ تو بچیاں ایسی ہیں جن کی عمر بھی گزر چکی ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے جائیں، کس وجہ سے؟ ان کے پاس جہیز نہیں۔